نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بثبور ميدان أرضه الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على مولانا ومولى الثقلين أبي الحسنين فاتح الأهد والخندق والخيبر والحنين والمصلي إلى القبلتين علي بن أبي طالب صلوات۔ أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ پھر بھی اپنی زبانوں کو معطل کیجیے بآواز بلند صلوات۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہاں پہ آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ خالق عادیت سید امداد نقوی امداد شاہ صاحب نے جو صفِ عذاب بچھائی ہے، مالک اکبر رحمان الرحیم رب اپنی درگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق کائنات انہیں اور ان کی اولاد عزیز و اقربا جتنے بھی موجود ہیں سب کو زندگیاں عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، سب کے ہم و غم رفع و دفع فرمائے، اور جتنے بھی دربار خدا میں ان کے موجود ہیں ان کی قبروں پر رحمت نازل ہو، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے، ان کی قبور کو انوار محمد و آل محمد کے ساتھ منور و روشن فرمائے۔ بآواز بلند صلوات۔ میرے نہایت ہی معزز و محترم مکرم بزرگوں، جوانوں، عزیزوں،
سورہ کہف کی آیت نمبر 110 آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص یہ چاہتا ہے، آپ میری طرف توجہ رکھیے گا، میں چند منٹ جب ڈپٹی دوں تو آپ سے یہی ملتمس ہوں کہ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، ان کے لیے التماس ہے کہ بڑی توجہ کریں۔ بآواز بلند صلوات۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص یہ چاہتا ہے، آپ توجہ کریں گے آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور دھیان رکھے کہ جب اپنے عمل کو بجا لائے تو ظاہر اس کا عمل عبادت ہوگا۔ فرماتا ہے رب اپنی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہ وہ سورہ کہف کی آیت ہے کہ جس کے اوپر برود قیامت کی نشاندہی، جس کے اوپر زندگی کو گزارنے کا سلیقہ بتا دیا گیا۔ اس سے پہلی والی آیتوں میں عقیدہ بیان ہوا، سورہ کہف کو گھروں میں جا کر دیکھ لینا، آیت نمبر 110 اینڈ ہے، یہ سورہ کہف کا اینڈ ہے، 110 پہ اختتام ہوتا ہے سورہ کہف کا۔ تو جو سورہ کہف کے اندر اللہ ہمیں فرما رہا ہے کہ اے انسانوں، تم رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، رب کو اپنا رب ماننا چاہتے ہو، اور رب کو اپنا خالق مانتے ہوئے ظاہر ہے رب کی طرف تو ہر ایک نے جانا ہے نا ارادہ جانے کا۔ کوئی شخص قرۂ ارض کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رب کے پاس نہیں جانا، اور جو کہے بھی تو وہ بیچارہ کہہ کے کہتا رہے گا، چلا جانا ہے اس نے، اس کا کہنا بھی وہ بے بس ہے، کہتا بھی رہے نہیں جا سکتا، نہیں جاتا، نہیں جاتا، وہ جب آتا ہے وہ خود لے کے چلا جاتا ہے۔ آپ تو مجلس سے سنتے رہتے ہیں نا، توجہ سے سنیے گا کہ جب وہ آتا ہے کسی دروازے کا حیا نہیں کرتا، کسی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، وہ جب آتا ہے پھلانگتا ہوا آتا ہے، حکم خدا کی اتباع کرتے ہوئے آتا ہے، وہ آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ قرآن نے تو کہہ دیا وَلَوْ كَانَ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ يُدْرِكُهُمُ الْمَوْتُ، اے انسان تو بڑے مندر کے اندر چھپ جا، بڑی غار کے اندر چلا جا اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، لیکن جب اللہ کا نمائندہ آئے گا تو تجھے تیری گردن مروڑ کے ہی جائے گا، چلا جائے گا۔ تو قبلہ رب سے ملاقات کا فلسفہ خود اللہ نے ہی بیان کر دیا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ اے عبادت کرنے والے، اے رب کو رب ماننے والے، اے رب کو خالق ماننے والے، اے رب کو وحدہ لا شریک کہنے والے، اے رب کے احسانات کے آگے شکر کا سجدہ ادا کرنے والے، یاد رکھ جب تو اس کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، جب تو اس کی نعمتوں کو شمار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں رب کے قریب چلا جاؤں، تو جب رب کے قریب جانا چاہتا ہے کا کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرائط، تھوڑے تھوڑے بول دے رہا وہ میں، کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی شرط ہے، کہا ایک دو شرطیں آپ
یاد رکھنا جب مجھ سے ملاقات چاہتا ہے تو تجھ پر واجب ہے کہ نیک کام کر، تجھ پر لازم ہے کہ نیک بن گیا، بد کردار بن کر نہ آنا میرے دربار میں، کہیں تجھے ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے، با کردار بن کے آنا، عمل صالح کرنا۔ وہ عمل صالح آپ منبر لگا کے پڑھنے والا پڑھے، یہ پڑھنا بھی عمل صالح ہے، یہ صفِ اذا میں بیٹھنا بھی عمل صالح ہے، اور گلی کوچوں میں ماتم کرنا بھی عمل صالح ہے، لیکن بشرطے کہ میری نیت کا دار و مدار کیسا ہے۔ اللہ تو نیتوں سے واقف ہے نا، جو نیتوں سے واقف ہے وہ کہتا ہے تو اپنی نیت سیدھی کر کے کبھی ماتم کر، کبھی مجلس سن، کبھی نعرہ لگا، کبھی قرآن کو اٹھا، کبھی مسجد کی طرف جا، کبھی مصلی بچھا کر تسبیح زہرا کو پڑھنا شروع کر دے، یہ سارا عمل تیری نیت پہ رکھتے ہوئے میں عبادت میں شمار کر دوں گا کہ تیری نیت میں ہیر پھیر موجود نہیں ہے۔ تو اے میرے بزرگوں، یہ مجلسیں، یہ جلوس، یہ اداکاری رب سے ملاقات کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے۔ کوئی ملاقات تو کرے، کوئی آئے تو صحیح، عمل تو کرے، نیک عمل کرے، بد عمل خدا کو قبول نہیں ہے۔ بھائی اللہ نے پہلے دن سے ہی یہ تقسیم کر دی کہ نیک عمل کرنے والا ادھر چلا جائے گا، نیک عمل کرنے والا ادھر چلا جائے گا، اور بد عمل کرنے والا رحمان کا نہیں رہے گا، شیطان کا بن جائے گا۔ اس کا شیطان سے تعلق ہے، وہ شیطان کا بیچارہ، شیطان کا مرید ہے پکا، مرشد اس کا شیطان۔ تو شیطان اپنا کام کر رہا ہے، رحمان اپنا کام کر رہا ہے۔ بھائی جو شخص بھی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو جب ملاقات ہوگی رحمان پوچھے گا میرے لیے کیا کر کے آیا، اور شیطان مسکرائے گا، وہ بھی اپنی جگہ پہ مسکرا رہا ہوگا، کہے گا دیکھ لیا ہے نا کہ اے اللہ تو نے مجھے اپنے دربار سے دھتکار دیا، ریجیکٹ کر دیا، اور میں نے جا کر جو کام کیا میرا لشکر زیادہ ہے۔ شیطان کہے گا میرا لشکر زیادہ ہے، رحمان کا لشکر کم ہے، لیکن رحمان نے جو تمغہ امتیاز عطا کر دیا ایک مومن کو، ایک عمل صالح والے کو، کہا تو نیکی کا ارادہ کر، میں تیری نیکی کو لکھنا شروع کر دوں گا۔ تو نیکی کا ارادہ کر، تیری نیکی لکھنی شروع ہو جائے گی، اور جب تو کرے گا تو ایک کے بدلے 10 لے جائے گا۔ تو اے گروہ کثیر پہ فخر کرنے والے، اے گروہ کثیر پہ ناز کرنے والے، شیطان یاد رکھ تیرا ایک کرے گا اس کی سزا ایک بھگتے گا، رحمان کا بندہ، رحمان کا عبد، رحمان کی اطاعت پہ رہنے والا، رحمان کے سامنے سجدے کرنے والا جب ایک قدم اٹھائے گا تو اس کے بدلے 10 لے کر جائے۔ یہ مومن کی عظمت ہے۔ فرمایا رب سے ملاقات کر، اور جب تو رب سے ملاقات کرے گا تو نیک عمل کر، اور نیک عمل تب ہوگا کہ میرے عمل عبادت کے اندر کوئی شریک نہ ہو، کوئی شریک نہ ہو۔ جب عمل عبادت، دیکھنا توجہ کرنا، میں نقطے کی طرف آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ بس عمل عبادت، عمل کو عمل بنا کر عبادت میں بدل دینا انسان پر منحصر ہے، یہ انسان پر منحصر ہے۔
کہ انسان اپنے عمل کو عبادت کی طرف لے جائے، یہ یوں کہہ سکتے ہو کہ چاہے تو رحمان کی طرف لے جائے، چاہے تو شیطان کی طرف لے جائے۔ بالکل چپ بہ گئے ہو۔ علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ تو قبلہ جو بھی، بس خلاصہ میں چکے 2 حدیث مومنوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ شیطان کب بنتا ہے؟ توجہ جواب۔ شیطان، بہت اچھا جملہ کہا، بہت اچھا سوال ہے مومن کا، مولا انہیں سلامت رکھے۔ بھائی شیطان تب بنا تھا جب خود حکم خدا سے روح گردانی کر رہا تھا، انکار کر دیا، ابا مستکبرا وکان من الکافرین۔ اللہ نے کہا اسے سجدہ کر، اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر، تو جو آدم کو سجدہ تعظیمی نہ کرے وہ شیطان بنتا ہے۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دو، جو واجب سجدے کو ترک کرے رحمان کے سامنے وہ کیا بنتا ہوگا؟ شیطان اپنی شیطنت میں مختص اور متصف ہو گیا، اور جس پر سجدے پہ سجدہ واجب ہو وہ اگر سجدے کو چھوڑے گا تو نہ رحمان کا رہے گا نہ حسین کا رہے گا، نہ رحمان کا رہے گا نہ حسین کا رہے گا۔ میں نے کیوں جملہ کہا کہ نہ رحمان کا رہے گا؟ میں آپ کو بڑی پیاری حدیث ہے کہ مومن کی عظمت کیا ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ نہ رحمان کا رہے گا اور نہ حسین کا رہے گا۔ کیوں؟ رحمان نے سجدے کو واجب کیا اور علی نے سجدہ ادا کر کے یہ ثابت کیا کہ علی سجدے دینے والے کا نام ہے۔ علی کے بیٹے حسین نے سن 61 ہجری میں یہ ثابت کر دیا کہ حسین سجدہ دے کر بھی صابر شاکر ہے۔ ایسا صابر شاکر کہ جہاں پہ نبیوں کی منزلیں ختم ہوتی ہیں۔ ہے توجہ؟ آپ مجھے پڑھائیں گے، جب میں دیکھوں گا سارے مومن سر جھکا کے بیٹھ کے میں بھی ختم کر دوں گا کہ ہر نبی کی منزل تھی، ہر نبی کی منزل تھی، لیکن خدا کی قسم حسین جو سجدہ کر رہا تھا مجبوری کی بنیاد پر نہیں کر رہا تھا۔ حسین جو سجدہ کر رہا تھا کسی کا پابند نہیں تھا، بلکہ حسین اس وجہ سے سجدہ کر رہا تھا کہ باپ نے ایک جملہ کہا تھا، باپ نے ایک جملہ کہا تھا جہاں عمر ابن عبد خود سر جھکا دیتے تھے۔ خدا کی قسم اگر کسی کے سامنے عرب کے بڑے بڑے بہادر کامتے نظر آئے وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے، وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ کہ جب عمر ابن عبد خود کو بھی پتا چلا نا، پہلے تو للکار رہا تھا، پہلے تو کہتا تھا کوئی ہے محمد تیرے پاس جو میرے سامنے آئے۔ جب یہ جملے کہے تو اللہ کے رسول نے اپنی مرضی سے نہ بولنے والے، میں یہ بات سمجھانا چاہتا تھا کہ اپنی مرضی سے نہ بولنے والا جب مخاطب ہوا تو یہ کہتا ہے، بھائی یوں کہہ سکتے ہو کہ وحی کے بغیر، توجہ ہے، وحی کے بغیر نہ بولنے والا کہتا ہے مان لہذا القلب۔ کوئی ہے اس کتے کی زبان کو بند کرنے والا؟ کوئی ہے اس کتے کی زبان کو؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے۔ یہ جملہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے اپنی مرضی سے نہ بولنے والا کہہ رہا ہے، شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، یہ عظمت رسالت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ جو بھی
حیدر کرار نے ایک جملہ کہا ہے، جنگوں میں لڑنے والے نے اور موت سے نہ ڈرنے والے نے ایک جملہ کہا تھا، اے اللہ، علی تیرے سجدے بھی کرتا ہے، علی تیرے سامنے تسبیح و تقدیس بھی کرتا ہے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، میں تیری عبادت، اس جملے پہ توجہ کیا کرو، میں تیری عبادت اس وجہ سے نہیں کرتا کہ میں تیری جنت کا لالچ رکھتا ہوں، میں تیری عبادت اس وجہ سے نہیں کرتا کہ مجھے تیری جہنم سے کوئی خوف ہے، نہ علی ڈرنے والا نہیں ہے، بل عبدتک لأعلن لک، بلکہ میں تیری عبادت اس وجہ سے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ اور جہاں پر نبیوں کی منزلیں ختم ہوتی ہیں، اے اللہ تیرا حکم ہے، بس بیٹا باپ سے کہنا شروع کر دیتا ہے، میرا باپ افعل ما تؤمر ستجدنی من الصابرین، اے میرے پیارے باپ حضرت ابراہیم کو، اے میرے پیارے باپ تو کر جو تجھے اللہ نے حکم دیا، تو انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائے گا، صابروں میں سے پائے گا۔ یہ کہاں صبر ہوتا ہے، کہاں شکر ہوتا ہے؟ جو مصیبت پہ صبر ہوتا ہے، توجہ کرنا، مصیبت آئے تو صبر کیا جاتا ہے، اور جب نعمت آئے تو شکر کیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم، اے مجلس سے سننے والوں، اے عزاداری کرنے والوں، علی حیدر کرار وہ ہے کہ جسے نبی بلائے مشکل وقت میں کہے میری جگہ پہ سو جا، تو علی اسے نعمت سمجھتے ہوئے سجدہ شکر ادا کرتا ہے۔ علی اسے نعمت سمجھتے ہوئے سجدہ شکر ادا کرتا ہے۔ تو علی وہ ہے کہ جو نعمت پہ سجدہ شکر ادا کرتا تھا۔ حسین وہ ہے جو میدان کربلا کے اندر سب کو ٹکرا دیتا ہے، کہتے ہیں ملائکہ تمہاری ضرورت نہیں ہے، اے جنوں تمہاری ضرورت نہیں ہے، اے اعجاز امامت کے مالک و وارث، کہاں یہاں پہ اعجاز کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہاں بس رضاً بقضائہ و تسلیما لامر مولا۔ جب سنگینوں کے سائے میں، پتھروں کی بارش میں، جہاں نیزے ٹوٹے، جو جملہ حسین ادا کرے، آج کے حسینی کی ذمہ داری ہے ایسے ہی چل کر دکھائے، ایسی ہی ذمہ داری ہے۔ وہ ہے حسینی جو ماتم کرے تو اسے حسین سامنے نظر آ رہا، عبادت کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے۔ مسجد کی صفوں میں جملہ کہا کرتا ہوں، مسجد کی صفوں میں ذرا مقتل کی طرف دیکھ، مسجد کی صفوں میں ذرا مقتل کی طرف دیکھ، توحید تجھے سجدہ شبیر میں ملے گی، توحید تجھے سجدہ شبیر میں ملے گی۔ بس میرے بزرگوں، میں عرض کرنا چاہتا تھا، مومن جب ملاقات کرے گا تو نیک عمل ہوگا، مومن ہو۔ حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہتا ہوں کہ مومن بشرط کہ مومن ہو، مومن بشرط کہ مومن ہو۔ بس اس کا خلاصہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ مومن کون ہوتا ہے؟ کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد رسول اللہ پڑھے، علی ولی اللہ پڑھے، یہ مومن کہلاتا ہے، یہ مومن کہلاتا ہے۔ بھائی مومن کہلوانا اور بات ہے، ہونا اور بات ہے۔ بھائی ہونے کی بات کرتا ہوں، ہوتا کون ہے؟ بھائی خلاصہ یوں نکالیے، جو واجبات خدا پر عمل کرتا ہو، واجبات خدا پر عمل کرتا ہو، حرام خدا سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، وہ مومن کہلاتا ہے، وہ مومن کہلاتا ہے۔ حرام دے قریب نہیں رہتا، کہ حلال اور واجب نو
چھوڑا نہیں، اس کو کہتے ہیں مومن جو واجبات خدا کو بجا لائے اور محرمات خدا سے بچے۔ تو اے مومن، جب تو واجب کو بھی لے کر چلا، اپنے کردار کو بھی بنا کے چلا، اب آیا ہوں حدیث کی طرف، اپنے کردار کو بھی لے کے چلا اور لے کے چلتے ہوئے دربار خدا میں آ پہنچا۔ دربار خدا میں کیسے پہنچا؟ ملک موت آ گئی، موت برحق ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، موت برحق ہے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے اے مومن، بشرطے کہ تو مومن ہو، بشرطے کہ تو با کردار ہو، بشرطے کہ دین خدا کا حیا کرتا ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی نے جب مومن دنیا سے چلا جاتا ہے، توجہ کرنا کہ جو بالکل خاموش بیٹھے ہیں ان کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب مومن دنیا سے چلا جاتا ہے، کہاں اسے غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، اب سارے مومن ماتمی عزادار جب آتے ہیں اور اس مومن کا جنازہ اٹھاتے ہیں، اب توجہ خدا را توجہ، اٹھاتے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہتا ہوں، اللہ حدیث کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ جب مومن کا جنازہ، بشرطے کہ مومن ہو، اس جملے کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، بشرطے کہ مومن ہو، حدیث میں یہ جملہ ملتا ہے، کہتے ہیں کہ جب مومن اس میت مومن کی اٹھاتے ہیں گھر سے، تو گھر کے در و دیوار، کھڑکیاں، مٹی کے ذرات، ہر شے یا علی یا علی یا علی کہہ کر اسے الوداع کرتے ہیں۔ اب میں نے حدیث کو شروع کیا ہے، کہا یا علی یا علی یا علی کہہ کر الوداع کرتے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ کھڑکیاں، دروازے، اینٹیں، پتھر، وہ نہ بولنے والے اپنے لہجے میں، اپنے انداز میں، بقول معصوم کے وہ کہتے ہیں اے مومن تو علی کا حقدار تھا، اے مومن تو خدا کے واجبات کا حیا کرتا تھا، اے مومن تو محرمات خدا سے بچتا تھا، تجھے تحفہ دیتے ہیں۔ کون سا تحفہ ملا؟ الوداع والا، یا علی یا علی یا علی۔ کہاں جب جنازہ گاہ میں لے جاتے ہو، جنازہ گاہ میں لے جاتے ہو تو جنازے کی چوتھی تکبیر کے اندر، میں نے تقریر شروع کر دی ہے، چوتھی تکبیر کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے؟ کہتے ہو اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ وہ مولوی صاحب پڑھنے والا چاہے کوئی ہو، کیا جملہ کہتا ہے؟ اے اللہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا مگر اچھائی جانتا ہوں۔ کیا؟ کون سی اچھائی کو جانتا ہے؟ کون سی نیکی کو جانتا ہے؟ یہ بڑی تدبر، بڑے تحمل، بڑے تفکر کی مقام ہے کہ بھرا مجمع، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے تنازع میں، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، وہ ہزاروں کا مجمع علی ولی اللہ پڑھنے والا دربار خدا میں کھڑے ہو کر یہ کون سی ادا کو ادا کر رہا ہے؟ کہتا ہے اے اللہ یہ سامنے مرد پڑا ہے تو میں اس کے بارے میں نہیں جانتا مگر اچھائی جانتا ہوں، یہ عورت پڑی ہے تو یہی جملہ کہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا مگر یہ کہ اچھائی کو جانتا ہوں۔ کیا میں شہادت دے رہا ہوں نا، گواہی دے رہا ہوں؟ میں دعا جو پڑھی جاتی ہے یا پانچویں تکبیر اینڈ پہ ہوتی ہے، کہاں یہ جو جملے ادا کرتے ہو اس کے بارے میں کیا ہے؟ جب میں اسے پڑھاتا تھا تو میں بڑا تعجب کرتا تھا، میں کہتا تھا میں نے یہی جملہ حضرت ایت اللہ گوادی عاملی حافظہ اللہ سے قوم کے اندر سوال میں کیا کہ قبلہ جب جنازے پڑھاتے ہیں تو یہ جملہ کیا ہے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا؟ ہے نا توجہ قبلہ؟ توجہ ہے نا کہ ہم کچھ نہیں جانتے؟ تو قبلہ نے فرمایا، مفسر قرآن نے جو بیوی
سے 12 بجے تفسیر قرآن دیتے ہیں ایت اللہ جوادی عاملی. فرمایا دیکھیں بیٹا اس کی نماز کی شہادت نہیں ہے, اس کے کردار کی شہادت نہیں ہے, توجہ کرنا, اس کے کردار کی شہادت مولانا نہیں دے رہا ہوتا, اس کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت کی گواہی یہ مولانا نہیں دے رہا ہوتا, بلکہ مولانا سے لے کر پیچھے والی صف تک یا پیچھے سے لے کر مولانا تک سارے اس میت کے اوپر کھڑے ہو کر جب یہ جملہ ادا کرتے ہیں تو اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اے میرے مالک, اے میرے خالق, اے ہمیں رزق دینے والے, اے ہمیں پیدا کرنے والے, ہم سب مل کر یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کا تعلق رحمان والے سے تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اس کا تعلق رحمان والوں سے تھا. بھائی وہ رحمان والے کون ہیں؟ رحمان والے رحیم والے کون ہیں؟ کہاں؟ یہ غلام علی تھا. یہ غلام, بولیے گا ذرا سنیے گا اگر سننا چاہتے ہو, یہ غلام علی تھا, اولاد غلام علی تھا. بس اتنی گواہی دے کر واپس آ گئے, جنازہ ختم ہو گیا. کہاں حدیث پاک نے کہ جب لحد کے قریب لے گئے تو مرد کو اتارنے کا انداز کچھ اور بتایا گیا, عورت کو اتارنے کا لحد میں انداز کچھ اور بتایا گیا. کہا جب لحد کے قریب لے جاتے ہیں, واللہ مستند حدیث آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں, جب قبر کے قریب بشرطے کے مومن ہو, بشرطے کے مومنہ ہو, وہ کنیز زہرا ہو, بشرطے کے باکردار ہو, بشرطے کے کردار کی صحت کی گارنٹی ہو, تو کہا جب لحد کے قریب لے جاتے ہیں, قبر کے قریب لے جاتے ہیں, کہا اس وقت وہ مومن اتر جاتے ہیں قبر کے اندر تو میت کو اتارتے ہیں لحد کے اندر. کہا جب لحد کے سپرد ہوتا ہے, لحد کے سپرد ہوتا ہے تو وہ سامی جو بنائی جاتی ہے, وہ سامی کے ذرات, قبر کی مٹی کے ذرات, اسے یا علی یا علی یا علی کہہ کر استقبال کرتے ہیں. اس کا یا علی کہہ کر استقبال کرتے ہیں. یہی وجہ ہے جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ کے اندر, دوسری حدیث شروع ہو گئی کہ جب مدینہ کے اندر اللہ کا رسول ہے نا, توجہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں, اللہ کا رسول منبر پر جلوہ افروز تھے تو اللہ کا پیارا علی آتا ہے, اللہ کا پیارا علی آتا ہے اور مولا علی آ رہے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں اے علی, اے میرے بھائی, آج آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو مولا, یہ روایت کہاں سے نقل کر رہا ہوں؟ اصول کافی علامہ کلینی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں, جو اب میں نے شروع کی ہے. علامہ کلینی کہتے ہیں, کلینی کون ہے جو مسلمانوں کے پاس آج اصول کافی ہے, فروع کافی ہے, یہ علامہ یعقوب محمد یعقوب کلینی کی لکھی ہوئی ہے. علامہ کلینی کون ہے؟ جو امام زمانہ کو مانتے ہیں. بھائی میں آپ سے مخاطب ہوں, جو امام زمانہ کو مانتے ہیں, امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کے قائل ہیں. امام زمانہ اپنی توقیع کے اندر فرماتے ہیں کہ اے کافی لکھنے والے, علامہ کلینی, اے کافی لکھنے والے, الکافیو کافل شیعتنا, یہ اصول کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. یہ کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے, کفایت کرتی ہے. تو علامہ کلینی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب اللہ کا علی آیا, اللہ کے رسول نے پوچھا آج آپ کی
کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ تو مولا علی سرکار کہتے ہیں حضرت حسنین کے بابا نے کہا یا رسول اللہ، جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو جائیں، جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو جائیں، ان کی اولاد کی آنکھوں سے آنسو ہی آتے رہتے. تو خدا گواہ ہے، اللہ کے رسول نے کہا اے علی وہ تیری ماں نہیں تھی بلکہ میری بھی ماں ہے. کسے کہا؟ فاطمہ بنت اسد کے متعلق کہا اے علی وہ تیری ماں نہیں تھی بلکہ میری بھی ماں ہے. تاریخ اسلام کے اندر اگر اپنی ماں کے علاوہ اللہ کے نبی نے کسی کو اپنی ماں سے تعبیر کیا ہے تو علی حیدر کرار کی والدہ کو کہا فاطمہ بنت اسد میری ماں ہے. بس علی کا بعد منبر سے اترے، علی کا ہاتھ پکڑا. توجہ کرنا مومنو، مومن بشرطے کے مومن ہو، اس پہ میں جملے کہہ رہا ہوں. ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر گئے جہاں جسد اطہر جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد پڑا تھا. گئے اور جا کر عورتوں کو بلایا، اپنے دوست سے عبا کو اتارا، عبا کو اتار کے ان عورتوں کو کہا کہ دیکھو جب میری ماں کو، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، جب میری ماں کو غسل دے بیٹھو تو یاد رکھنا کسی اور شے کا کفن نہ دینا. یہ عبا دے رہا ہوں، اس عبا کا کفن بنا کے میری ماں کو پہنانا ہے، اس عبا کا کفن بنا کے میری ماں کو پہنانا ہے. ذرا توجہ کیجیے گا، میں جلدی جلدی اس حدیث کو تمام کروں. پھر علی کا ہاتھ پکڑا، چلے گئے قبرستان کی طرف. جب قبرستان کی طرف گئے تو کیا وہاں قبر تیار ہو چکی تھی. جب قبر تیار ہو چکی تھی اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ قبر میں اتر کے لیٹ گئے، قبر میں اتر کر لیٹ گئے. یہ دوسرا عمل اللہ کے رسول نے کیا. اب فوراً واپس آئے. جب واپس آئے تو اللہ کے رسول نے اپنے بھائی علی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، پہنچے، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، یہ عمل دیکھ رہے ہیں، یہ سارا عمل دیکھ رہے ہیں. جب عمل دیکھ رہے ہیں ظاہر تعجب ہوتا ہوگا، ہوا بھی آج اتر گئی، قبر میں بھی آج تک رسول نہیں لیٹا، آج لیٹ گیا. اب کیا جنازہ اٹھایا، جنازہ پڑھا، بس بالکل مختصر کر کے جنازہ بھی پڑھا دیا. کس نے پڑھایا؟ پاک نبی نے، یعنی پاک نبی نے اپنی ماں کا جنازہ پڑھایا. اپنی ماں کا جنازہ اٹھا کر جب لاحد کے قریب لے گئے، لاحد کے قبر کے قریب لے گئے، اتار دیا، تعویذ قبر بند کر دیا. جب تعویذ قبر بند کیا، صحابہ بھی موجود ہیں، مولا حیدر کرار بھی موجود ہے اور اللہ کا رسول ہے. تو مجھے انصاف سے بتاؤ کہ کیا ہماری بصارت کے اندر، نگاہ، یہ آنکھ کے اندر اور نبی کی آنکھ کے اندر فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. کیا فرق ہے کہ نبی ظاہر کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے باطن کو دیکھتا ہے، اور باطن کو ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے ظاہر کو دیکھتا ہے. بھائی نبی چاہے مٹی آ گئی تھی قبر کے اوپر، توجہ کرنا، مٹی آ گئی، تعویذ قبر بند ہو گیا. جب نبی یا علی، معصوم کوئی بھی ہو، معصوم جب اوپر بیٹھے تو اس کی نگاہ بصارت میں اتنی نورانیت ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ باطن کو بھی ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے ظاہر کو دیکھتا ہے. تو پھر اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ اپنی ماں کی قبر کے اوپر بیٹھ کر تلقین پڑھنا شروع کر دی. ہے توجہ آپ کی؟ تلقین پڑھنا شروع کر دی. جب دوران تلقین پہنچے سوالوں کے جوابات میں فتبسم الرسول، اللہ کے رسول مسکراتا ہے. پتہ نہیں اندر قبر میں فاطمہ بنت اسد مسکرائی، اللہ کے رسول بھی مسکرایا. کیا جملہ کہا کہ اصول قاضی کے اندر علامہ کلینی کہتے ہیں کہ صحابہ
اور پریشان ہو گئے، صحابہ اور پریشان ہو گئے۔ اب یہ فارغ ہو گئے سارے، 3 سوال، یا رسول اللہ ہم شاگرد آپ استاد، ہم شاگرد آپ استاد، ہمیں بتائیے کہ ساری زندگی، بس یہ جواب سنیے گا مجلس تمام، کہ ساری زندگی آپ نے کسی کو اپنی آواز نہیں دی، ساری زندگی قبر میں آپ نہیں لیتے، ساری زندگی، یہ پہلی تلقین تھی، تلقین آپ نے قبر کے اوپر نہیں پڑھی، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میں اپنی ماں کے گھر جاتا تھا، جب میں اپنی ماں کے اوکا چپ بٹ گئے ہوتا، بالکل خاموش ہو گئے ہیں آپ، تھوڑا سا بولتے رہیے گا، مجھے پتہ چلے میری بات سمجھ آ رہی ہے، کہ جب میں اپنی ماں کے گھر جاتا تھا تو میری ماں فاطمہ بنت اسد فرماتی تھی، کہتی تھی، اے اللہ کے رسول محمد، اے میرے بیٹے، میرے سامنے ذرا فشار قبر کے متعلق کچھ بیان کر، ذرا میرے سامنے فشار قبر کے متعلق بیان کر۔ تو میں فشار قبر کے واقعات، منزل آخرت کے واقعات اپنی ماں کے سامنے بیان کرتا تھا۔ جب میں بیان کرتا تھا تو میری ماں رونا شروع کر دیتی تھی، جب میری ماں روتی تھی تو کہتی تھی، بیٹا جو تو نے آخرت کی منزلیں بیان کی ہیں ان میں مجھے سخت ترین 2 منزلیں نظر آئی، 2 منزلیں نظر آتی ہیں، ایک میدان محشر اور ایک فشار قبر۔ ایک فشار، جب آدمی کو قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے تو فشار قبر ہوتا ہے۔ کہاں فاطمہ بنت اسد نے، بیٹا محمد مجھے فشار قبر سے بہت خوف ہے اور میدان محشر سے بڑا خوف۔ اللہ کے رسول نے صحابیوں سے کہا، اے میرے صحابہ کرام، جب میں نے اپنی آواز اتاری تو یہ میری ماں سے وعدہ تھا، توجہ کرنا، یہ میری ماں سے وعدہ تھا، اماں جب آپ دنیا سے رخصت ہوگی تو فشار قبر کی فکر نہ کرو، حشرات الارض سے نہ گھبراؤ، فشار قبر سے نہ گھبراؤ، اماں جب آپ دنیا سے رخصت ہوگی تو میں آپ کی قبر میں لیٹ جاؤں گا، جب میں لیٹوں گا تو وہ مٹی رسول کا، توجہ، وہ مٹی رسول کا اتنا حیا کرتی ہے کہ فشار قبر سے تم محفوظ ہو جاؤ گے، فشار قبر سے تم محفوظ ہو جاؤ گی۔ اور اے میرے صحابیوں، میں نے ابا اس وجہ سے اتار کر کفن دیا کہ میں نے میدان معاشر سے میری ماں ڈرتی تھی کہ نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ مسجد میں اذان ہوگی، نہ مندر کا نشان ہوگا، محمد تخت پر ہوں گے، عدالت پر خدا ہوگا۔ وہ تذکرہ جب میں کیا کرتا تھا تو میری ماں خوف زدہ ہو گئی، روتی تھی زاروں قطار۔ میں نے کہا، میری ماں تو رویا نہ کر، میں تیرے جسم پہ وہ کفن پہناؤں گا، تیرے جسم پہ وہ کفن پہناؤں گا کہ دنیا کی ہر شے رسول کے جسم سے، توجہ، جو کپڑا رسول سے جسم سے مس ہو کر کسی جسم پہ جاتا ہے تو کوئی دنیا کے حشرات اسے کھا نہیں سکتے، رسول کا حیا کرتے ہیں، رسول کا حیا، رسول کا حیا، حشرات الارض بھی کرتے ہیں۔ آگے تیسرا سوال سنیے گا، جواب کا تیسرا جواب یہ ہے کہ جب میں قبر کے اوپر بیٹھ کر، قبر کے اوپر بیٹھ کر اپنی ماں کی تلقین پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا، من کتابوں کے، من ربوں کے، من قبلتوں کے، من نبیوں کے، یہ سارے جملے میں ادا کرتا رہا۔ بھیا اصول کافی سے حدیث پڑھ رہا ہوں کہ میں نے کہا، اماں تیری
کتاب کون سی ہے؟ تو میں دیکھ رہا تھا میری ماں فاطمہ بنت حسن مسکرا کے جواب دے رہی ہیں کہ القرآن کتابی۔ میں نے کہا من قبلہ کی، اماں تیرا قبلہ کون سا ہے؟ تو میری ماں نے کہا القابۃ قبلتی۔ میں نے جب کہا کہ من دینوں کے، تو میری ماں نے کہا الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے۔ جب میں نے کہا من نبیوں کے، تو میری ماں نے کہا کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی جی میرا نبی ہے، میرا بیٹا محمد میرا نبی ہے۔ جب میں نے کہا توجہ مومنوں بشرطے کے مومنوں، جب میں نے کہا مان اماموں کے، مان اماموں کے، تو میری ماں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ کہا اے اللہ کے رسول، جس ماں کے بیٹے کے لاکھوں نام ہوں، کیا سن رہے ہو بھائی؟ جس ماں کے بیٹے کے لاکھوں نام ہوں، ماں دربار خدا میں علی کو کس نام سے یاد کرے؟ کس نام سے یاد کرے؟ فتبسم الرسول، اے میرے صحابیوں، میں نے مسکرا کے کہا اماں، جب دربار خدا کے اندر، کعبے کے اندر تیری گود میں علی آیا تھا، یہ بچہ آیا تھا جو تو نے اس کا نام رکھا تھا، جو تو نے اس کا نام رکھا تھا، اور رکھنے والوں میں خدا بھی تھا، خدا کا رسول بھی تھا، تو جو تو نے نام رکھا تھا وہی دربار خدا میں دوہرا۔ تو میری ماں نے مسکرا کے کہا علی ابن ابی طالب ابن امامی، میرا بیٹا علی میرا امام ہے، میرا بیٹا۔ یہ جملہ کون کہہ رہا ہے اس قبر کے اندر؟ فاطمہ بنت اسد کہہ رہی ہے۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اگر جواب نہ دے تو ماں کے علاوہ کوئی اور جواب دے سکتا ہے؟ نہیں میرے بزرگوں، یہ ماں کے ناطے سے جواب نہیں ہے، بلکہ ہر عورت پر بھی سوال ہے، اور ہر بولیے گا ہر مومن کو بھی اس سوال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یا تو تلقین کو نکال کے باہر پھینک دو، اگر تلقین پڑھنی ہے قبر کے اوپر تو تلقین میں تو یہی لکھا ہے، تلقین کے اندر تو یہی لکھا ہوا ہے من اماموں کے۔ تو قبلہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں، بھائی دیکھیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں، جب علی کی ماں کا خلاصہ، جب علی کی ماں کا اس تاریخ کوٹھلی کے اندر، اس وحشت ناک قبر کے اندر علی کی ماں کا، علی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، تو اے دنیا کے مسلمانوں مجھے بتاؤ کہ میرا اور تیرا گزارا کیسے ہوگا؟ علی کے بغیر گزارا نہیں۔ کیوں؟ یہ بآواز بلند صلوات۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہاں پہ آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ خالق عادیت سید امداد نقوی، امداد شاہ صاحب نے جو صفِ عذاب بچھائی ہے، مالک اکبر رحمان الرحیم رب اپنی درگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق کائنات انہیں اور ان کی اولاد و اولاد عزیز و اقربا جتنے بھی موجود ہیں سب کو زندگیاں عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، سب کے ہم و غم رفع و دفع فرمائے، اور جتنے بھی دربار خدا میں ان کے موجود ہیں ان کی قبروں پر رحمت نازل ہو، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے، ان کی قبور کو انوار محمد و آل محمد کے ساتھ منور و روشن فرمائے۔ بآواز بلند صلوات۔
میرے نہایت ہی معزز و محترم مکرم بزرگوں جوانوں عزیزوں، سورہ کہف کی آیت نمبر 110 آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص یہ چاہتا ہے، آپ میری طرف توجہ رکھیے گا، میں چند منٹ جب ڈیوٹی دوں تو آپ سے یہی ملتمس ہوں کہ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، ان کے لیے التماس ہے کہ بڑی توجہ کریں، بآواز بلند صلوات۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص یہ چاہتا ہے، آپ توجہ کریں گے آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور دھیان رکھے کہ جب اپنے عمل کو بجا لائے تو ظاہر اس کا عمل عبادت ہوگا۔ فرماتا ہے رب اپنی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہ وہ سورہ کہف کی آیت ہے کہ جس کے اوپر برود قیامت کی نشاندہی، جس کے اوپر زندگی کو گزارنے کا سلیقہ بتا دیا گیا۔ اس سے پہلی والی آیتوں میں عقیدہ بیان ہوا، سورہ کہف کو گھروں میں جا کر دیکھ لینا، آیت نمبر 110 اینڈ ہے، یہ سورہ کہف کا اینڈ ہے، 110 پہ اختتام ہوتا ہے سورہ کہف کا۔ تو جو سورہ کہف کے اندر اللہ ہمیں فرما رہا ہے کہ اے انسانوں، تم رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، رب کو اپنا رب ماننا چاہتے ہو، اور رب کو اپنا خالق مانتے ہوئے ظاہر ہے رب کی طرف تو ہر ایک نے جانا ہے نا ارادہ جانے کا۔ کوئی شخص قرۂ ارض کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رب کے پاس نہیں جانا، اور جو کہے بھی تو وہ بیچارہ کہہ کے کہتا رہے گا، چلا جانا ہے اس نے، اس کا کہنا بھی وہ بے بس ہے، کہتا بھی رہے نہیں جا سکتا، نہیں جاتا، نہیں جاتا، وہ جب آتا ہے وہ خود لے کے چلا جاتا ہے۔ آپ تو مجلس سے سنتے رہتے ہیں نا، توجہ سے سنیے گا کہ جب وہ آتا ہے کسی دروازے کا حیا نہیں کرتا، کسی چادر و چار دیواری کے تقدس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، وہ جب آتا ہے پھلانگتا ہوا آتا ہے، حکم خدا کی اتباع کرتے ہوئے آتا ہے، وہ آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ قرآن نے تو کہہ دیا وَلَوْ كَانَ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ يُدْرِكُهُمُ الْمَوْتُ، اے انسان تو بڑے مندر کے اندر چھپ جا، بڑی غار کے اندر چلا جا، اپنے میدان عرض الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی مولانا و مولا الثقلین ابی الحسنین فاتح العہد والخندق والخیبر والحنین والمصلی الی القبلتین علی علی ابن ابی طالب صلوات۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی
في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات. پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بآواز بلند صلوات. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بطفوله